السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیر افضل مروت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جیسے ایک کہاوت ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، پی ٹی آئی کی اس وقت آزاد قیادت اگر عمران خان کی دشمن نہیں تو کم از کم اس ٹائم نادان دوست کا کردار ضرور ادا کر رہے ہیں۔ اہم ترین کیسز ہیں اس میں فوجی عدالتوں کا کیس، عمران خان کے توشہ خانہ کیس، سائفر کا کیس، اور پھر عمران خان کی ضمانت کا کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ یہ سب کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں اور اسی ہفتے سے ان کی سماعت شروع ہے، لیکن آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے پن ڈراپ سائلنس نظر آ رہا ہے۔ جبکہ یہی نون لیگ تھی 2019 میں تو کوہرام مچایا ہوا تھا انہوں نے، ہر روز نواز شریف کی پلیٹوں کی خبریں آتی تھیں، ہر روز پریس کانفرنسز ہوتی تھیں اور عدالتوں پر دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ یس، میں یہ بات ایگری کرتا ہوں کہ وہ دباؤ جنرل باجوہ کے کہنے پر ان کی ایما پر ڈالا جاتا تھا۔ اس طرح وہ سسٹم کو بتاتے تھے کہ بہت پولیٹیکل پریشر آ گیا ہے، ریلیز کرنا پڑے گا، ورنہ ان کے پیچھے جو کور کمانڈرز تھے ان کا بڑا دباؤ تھا کہ اس کرپٹ خاندان کو اب واپس نہیں آنے دینا اور ان کا پورا انتظام کرنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جنرل باجوہ نے پلگ کیا اور وہ لوگ ریٹائر ہوتے گئے اور جگہ جگہ پہ اپنے ہم خیال لوگ انسٹال کیے، اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان اس ٹائم لا لیسنس یا لا لیس بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ یہ جنرل باجوہ کی ہی مختلف جگہوں پر تقرریاں ہیں جن کا پھل ہم آج کھا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، شیر افضل مروت نے اپنی غلطی کا احساس کیا ہے کسی حد تک۔ میں آپ کو ان کی ٹویٹ ٹرانسلیٹ کر کے سناتا ہوں جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ پہلے انہوں نے کیونکہ شاہد افریدی کا دفاع کیا تھا، اب انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہاں شاہد افریدی نے ماضی میں کچھ غلط باتیں کی ہیں۔ میں آپ کو ان کی ٹویٹ سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اینڈ میں پھر انہوں نے ایک بار سوشل میڈیا ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے یا سوشل میڈیا والنٹیئرز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا جو نیگیٹو پورٹریل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ہمت کر کے آگے آئے گا اور جو گراؤنڈ پہ ایجیٹیشن ہونی ہے اس کو لیڈ کرے گا فرنٹ سے۔ آپ لوگ مجھے یہ ریئلائز کروا رہے ہیں یا مجھے اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ جیسے میں کچھ عمران خان کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی بھی سازشوں میں حصہ نہیں لیا یا کسی گروپنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جو میری ٹویٹ تھی شاہد افریدی کے حوالے سے، میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران ریاض کا ویلاگ دیکھنے کے بعد، ان کی کچھ سٹیٹمنٹس دیکھنے کے بعد میں یہ مانتا ہوں کہ شاہد افریدی ریکلیس رہے ہیں، غیر محتاط آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہے ہیں۔ شاہد افریدی کو ایک سٹرونگ مرد کی طرح ہیومن رائٹس وائلیشن پہ ری ایکشن دینا چاہیے تھا۔ شاہد افریدی کی کچھ سٹیٹمنٹس غیر ضروری ہیں، متنازع ہیں، اور میں عمران ریاض خان کے ویوز کو پوری طرح سے انڈورس کرتا ہوں۔ تو شیر افضل مروت اپنے پچھلے سٹانس سے واپس آئے ہیں، جہاں انہوں نے آؤٹ اینڈ آؤٹ جا کے شاہد افریدی کو سپورٹ کیا تھا، اب وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہد افریدی کی کچھ ماضی کی سٹیٹمنٹس، ان کی ٹویٹس اور ان کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کے بارے میں جو عمران ریاض خان نے ساری بات کی ہے درست ہے۔ لیکن آگے کچھ مزید انہوں نے کہا ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے رائٹ ٹو ایکسپریشن کا احترام کرنا چاہیے اور یہ جو پیٹی ایشوز ہیں یعنی معمولی چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں سب کو یہ کہوں گا کہ میں جو اپنی سروسز دے رہا ہوں یہ والنٹیئرلی دے رہا ہوں، اور اگر اس طرح کی ہاسٹیلٹیز چلتی رہیں یعنی میرے ساتھ دشمنوں والا رویہ چلتا رہا تو اس سے نقصان پہنچے گا۔ میرا رول ایک رضاکار کا ہے اور کوئی پریشر مجھے سب ڈیو نہیں کر سکتا، مجھے دبا نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پچھلی صفوں میں بیٹھنے والوں کی طرح بیٹھ جاؤں اور خاموش ہو جاؤں اور میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں نے اب خاموش ہونا ہے تو کوئی میرا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ کسی کی بھی بدنیتی پر مبنی کوششیں مجھے دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے پچھلی صفوں میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کی ساری ذمہ داری سوشل میڈیا واریئرز پر ہوگی۔ یعنی یہاں شاہد افریدی کے معاملے میں غلطی بھی تسلیم کر لی ہے، اپنے پچھلے موقف سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ وہیں پہ شیر افضل مروت نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے ساتھ جڑے یا عام عوام جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں ان کو ایک بار پھر تمام تر چیزوں کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے گا میں یہاں کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کرنا چاہتا اور مجھے ون وے اور اندر
ظاہر ہے کہ اتھینٹک معلومات نہیں ہے، لیکن ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ منصوبہ سازوں کو سب سے زیادہ تکلیف تحریک انصاف اور ان کے ساتھ جڑے سوشل میڈیا کے لوگوں سے ہے۔ مین سٹریم میڈیا مینج ہو چکا ہے، کوئی ایک آواز بھی نہیں اٹھ سکتی منصوبہ سازوں کی مرضی کے بغیر۔ اور جب انتخابی نشان لے لیا گیا تھا تو منصوبہ ساز آرام سے بیٹھ کے سیب کے جوس پی رہے تھے بند کمروں میں، تب سوشل میڈیا کے والنٹیئرز اور واریئرز نے تحریک انصاف سے جڑے آزاد لوگوں کے درجنوں کے حساب سے انتخابی نشان عوام تک پہنچا دیے تھے۔ یہ میریکل سوشل میڈیا نے کیا تھا، اس لیے منصوبہ سازوں کو اس سے تکلیف ہے۔ اور میں شیر افضل مروت صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا ٹیم کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کی شخصیت متنازعہ قرار دی جائے گی، جو اس وقت نہ آپ کے لیے اچھا ہے اور نہ پارٹی کے لیے اچھا ہے۔ آپ کے جو بھی شکوے ہیں سوشل میڈیا سے وہ آپ بند کمروں کے اندر پارٹی کے سامنے رکھ دیں۔ اگر آپ کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی کے اندر سے ایسا کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کو ایسے کہنا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر میں پیچھے ہٹ گیا، میرے خیال میں ایسی کنفرنٹریشن کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اس سے بڑا نقصان ہوگا کاز کو بھی اور عمران خان کو بھی۔ تھوڑا سا میں ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ شاہد آفریدی ورسز عمران خان کر رہے ہیں، ہاں کہاں راجہ بوجھ کہاں گنگو تیلی، شاہد آفریدی واز اے کرکٹر، وہ ایک کرکٹر تھے اور اب وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں بس۔ شاہد آفریدی کی تیسری کوئی پہچان نہیں ہے، جبکہ عمران خان تاریخ کا سب سے بہترین کرکٹر رہنے کے باوجود آج اپنی پہچان ایز اے کرکٹر نہیں رکھتا، بلکہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر کے طور پہ رکھتا ہے۔ مطلب ان کا تو ایک جو ہے وہ سنٹینس میں نام بھی نہیں آنا چاہیے دو لوگوں کا۔ اگر کسی کو یہ لگے کہ ہم شلوار قمیض پہنا کے کسی کو تھوڑا سا ہینڈسم دکھا کے عمران خان کا مقابلہ کروا لیں گے تو یہ بچگانہ حرکتیں ہیں اور اس سے زیادہ چائلڈش کچھ ہو نہیں سکتا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ شاہد آفریدی کا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرف چل پڑے کہ ٹھیک ہے ایک الٹرنیٹو کے طور پر آہستہ آہستہ مجھے لانچ کرو، سال 4 سال بعد میں مین سٹریم پولیٹکس میں آ جاؤں گا۔ جب ایک طرف آکسفورڈ کا گریجویٹ جبکہ دوسری طرف میٹرک فیل ہو، یعنی کوئی مقابلہ تو کرو یار، سوچ سمجھ کے مطلب ایسی بات ہونی چاہیے۔ شاہد آفریدی ایک کرکٹر، ایک کرکٹ سٹار ہیں، ایک بزنس مین ہیں، ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک بندہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور دنیا کے ٹاپ 3 لیڈروں میں سے ایک ہے۔ کروڑوں لوگ جس پر جان چھڑکتے ہیں اور اس کے نظریے کی وجہ سے چھڑکتے ہیں، اس کی لک، اس کی شلوار قمیض، اس کی چپل کی وجہ سے نہیں، اس کے سٹائل کی وجہ سے نہیں، اس کے ماضی میں پلے بوائے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کے نظریے کی وجہ سے لوگ اس پر جان چھڑکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کسی کا کوئی نظریہ نہیں ہے اور ایک کاروباری شخصیت ہے، تو شاہد آفریدی کو اس وقت صرف ایک کاروباری شخصیت میں کہوں گا۔ آپ کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو خدا را ایسے نہ کریں۔ اب آتے ہیں ذرا عمران خان نے ایک پریڈکشن کی تھی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیں۔ علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر، وہ لیگل کروانا چاہتے تھے اور راوی کے بیڈ کے اوپر لیگل ہے زمین، پلس ان کے کیسز نیب میں بھی تھے، ان کے کیسز یہ پینڈوراز پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا۔ جی، جب عمران خان نے یہ بات کی تھی اس وقت کسی نے یقین نہیں کیا تھا ان کے مخالفین میں سے، پارٹی کے لوگ اور تحریک انصاف کے سپورٹرز نے تو ظاہرہ یقین کرنا تھا عمران خان پہ، لیکن مخالفین نے یقین نہیں کیا تھا۔ ناظرین اکرام، اب آفیشیل ہو گیا ہے کہ علیم خان نے 11,000 کنال زمین، وہی زمین جو عمران خان نشاندہی کر رہے تھے روڈا کے حوالے سے، وہ حاصل کر لی ہے، 5 گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ ذرا امیجن کریں کہ عمران خان کو کیسے کیسے سانپوں نے گھیرا ہوا تھا، اور کیسے جب عمران خان کا رائز ہو رہا تھا تو منصوبہ سازوں نے اپنے ٹروین ہارسز عمران خان کے ساتھ شامل کروا دیے تھے تاکہ عمران خان کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو تو ان کے ذریعے اس کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے۔ اس طرح سے عمران خان کے ساتھ ان لوگوں نے سیاست کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر کے یہ ظلم کیا، پہلے اس کو اقتدار میں آنے کے بعد کام نہیں کرنے دیا اور اب اس کو جیل میں ڈال دیا، اور حل ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان روز بروز زیادہ سے زیادہ تباہی کا سامنا کر رہا ہے اور یہ بضد ہیں کہ ہم نے عوامی مینڈیٹ کو نہیں ماننا اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے ہم کچھ نہ کچھ ملک کو چلا لیں گے، بے شک ہمیں اندر خانے اپنا سب کچھ بیرونی طاقتوں کو بیچنا پڑے۔ ایسے میں جب ملک بھی کنارے لگا ہوا ہے، جب عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ باہر ہے، جن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر 2 منٹ بعد وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوں، 10 سے 15 مین لیڈرز میڈیا کو وہاں بلائیں، پریس کانفرنسز کریں۔ قاضی صاحب جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے، یوٹیوب نہیں دیکھتے، اخبارات نہیں دیکھتے۔ قاضی صاحب ایک ایک چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی رپورٹنگ لیتے ہیں۔
काजी साहब को सब नजर आएगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया नहीं दिखाता, सोशल मीडिया दिखाएगा। ग्राउंड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो अपने चैनल्स पर डालेंगे। आप काजी साहब पर दबाव नहीं डालेंगे तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपकी मजीद सीटें जाने वाली हैं। 15 से 20 का फैसला हुआ था, ये इससे आगे बढ़ेंगे, आपके पंजाब के MNAs मायूस हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब में एक और क्रैक डाउन का इरादा है। इधर मोहसिन नकवी को लेकर आए हैं विफाक में, और पंजाब में मोहसिन नकवी मॉडल चलेगा। जब तक आप रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे वो आपको दबा के रखेंगे। इसलिए आपको उठना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, इमरान खान को निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, वरना बाद में आपके लिए सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।